الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 22 اور 23 پڑھی گئی۔ 22 کا کچھ ٹکڑا رہ گیا تھا وضاحت سے۔ یہ جو آیا ہے للطاغین مآبا، طاغین طاغی کی جمع ہے، طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے سرکشی، بغاوت، اللہ رسول کی مخالفت، جس کی وضاحت کل ہوئی تھی۔ یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جہنم کے پل پر یعنی پل صراط پر فرشتے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں بے ایمانوں کو پکڑنے کے لیے۔ آج آپ کے سامنے آ رہی ہے روایت۔ اب عبید ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم پر جو پل صراط ہے تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، اس کے دو طرفے آنکڑے ہوں گے۔ آنکڑا پکڑنے کی چیز کو، جیسے روٹی پکڑ کے تندور سے تندور بائی نکالتا ہے۔ کانٹے ہوں گے، آنکڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو اچک لیا جائے گا۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، صرف ایک آنکڑے سے قبائل مضر و ربیہ سے بھی زیادہ لوگ پکڑ لیے جائیں گے۔ ایک آنکڑے سے۔ مدینہ منورہ میں یہ 2 قبیلے تھے عرب میں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں 2 قبیلے سے زیادہ لوگ کو پکڑ لیں، اور ملائکہ اس کے کنارے پر کھڑے کہتے ہوں گے یا رب سلم سلم۔ حدیث میں بھی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا رب سلم سلم، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا۔ جی، صراط تلوار کی دھار کی طرح باریک اور تیز ہوگی، اور اس میں پھسلن ہوگا، پاؤں سلپ کرے گا۔ کل بتایا تھا میں نے کہ لغزش ہوگی۔ ملائکہ اور انبیاء کھڑے کہہ رہے ہوں گے الہی بچا، الہی بچا، اور کچھ فرشتے کافروں کو آنکھوں سے پکڑ رہے ہوں گے۔ اب پل صراط پر 7 جگہ سوال ہوگا۔ کتنی جگہ؟ 7 جگہ۔ سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جہنم کے پل پر 7 جگہ لوگوں کو روکا جائے گا۔ پہلی جگہ بندے سے لا الہ الا اللہ کی شہادت پوچھی جائے گی، یہ کلمہ تم نے پڑھا تھا دنیا میں؟ جی، اگر اس نے شہادت پوری دے دی ہوگی تو چھوڑ دیا جائے گا، تو دوسرے مقام سے گزارا جائے گا، وہاں اس سے نماز کی باز پرس ہوگی۔ تم نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی، اگر اس نے نماز بھی ٹھیک ادا کی ہوگی تو تیسرے مقام سے گزارا جائے گا، وہاں زکوٰۃ کی پرسش ہوگی، اگر زکوٰۃ بھی پوری دی گئی ہوگی تو چھوڑ دیں گے، تو چوتھے مقام سے گزارا جائے گا، وہاں روزہ کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانا نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے نا تو پھر نانی یاد آ جاتی ہے۔ جی، وہ مری ہوئی ہے بڈھی قبرستان میں، وہ بھی یاد آتی ہے۔ اگر روزے ٹھیک ادا کیے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 5ویں مقام سے چلایا جائے گا، وہاں حج کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ٹھیک طور پر حج ادا کیا ہوگا تو 6ٹھے مقام تک چلایا جائے گا، وہاں عمرہ کا پوچھ ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو 5 سال میں ایک بار ضرور عمرہ کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کا حق ہے۔ مال گڈی جمع کے بیٹوں کے لیے نہ رکھیے۔ جس اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کے بیٹا کو نہیں دے گا؟ آپ کو اللہ نے آنکھ دیا اور بیٹا کو نہیں دیتا اللہ آنکھ؟ دانت آپ کو دیا، بیٹا کو آپ کے نہیں دے گا، تو پھر آپ اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جی، اپنی عاقبت کو جمع کر کے نہ برباد کیجیے۔ اگر یہ بھی کر چکا ہوگا تو 7ویں مقام پر بندوں کے حقوق کے متعلق دریافت کیا جائے گا۔ اگر اس مقام سے بھی نکل گیا تو خیر، ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے 5 کچھ نوافل ہیں
یہ جو نفل پڑھا جاتا ہے نا، یہ فرض میں جب کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو نفل سے پوری کر دی جاتی ہے جی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں یار فرض ہی پڑھ لے تو بہت ہے، تو کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو، کہ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک بازار میں نہ گھومنے گیا ہو؟ ایک لاؤ نا، میں دیکھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں شکل اس کی جی۔ جو بندہ جس کام میں ہے وہی اس کو خیال آتا ہے نماز میں جی۔ نماز میں سجدے میں یہاں یا گھوم رہا ہے فائلوں میں، سگنیچر کر رہا ہے فائلوں پر، ڈیلنگ کر رہا ہے کیا بزنس کی، اور نماز پڑھ رہا ہے یہاں۔ اللہ کہیں گے اچھا تو اس سے میں بڑا تھا وہ بڑا تھا؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو چھپایا ہوا ہے، کپڑوں سے بھی ہمارے پردوں کو چھپایا ہے، اللہ کا نام بھی ہمیں چھپا لے، وہ ستار ہے، کہو آمین۔ نوافل سے اس کے فرض اعمال کو پورا کیا جائے گا، سب امور سے فارغ ہو جائے گا تو اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہیں لے جائے۔ اب آ رہی آیت لابسین فیہا احقابا، اللہ کی اس سے ہم سب پناہ چاہتے ہیں، رہا کریں اس میں قرنوں۔ یہ جو آیا ہے نا للطاغین مآبا، جہنم کیا ہوگی؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ اللہ اکبر۔ قرنوں جہنم میں رہا کریں، یعنی کبھی ختم ہونے والی جہنم، جہنم میں قیام کب تک، جن کا کوئی شمار نہیں، قرن پہ قرن گزرتے چلے جائیں گے اور ان کی مصیبت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ بولنے نہیں ہوگا، اللہ ہم سب کو عافیت دے بھائی۔ لابسین فیہا احقابا، لابسین لابس کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے والے اور قیام کرنے والے کے ہیں۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے، زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار میں اقوال مختلف ہیں۔ ابن جریر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی مقدار 80 سال نقل کی ہے، لیکن سنیے وہ 80 سال کتنے سال کا ہوگا؟ ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا۔ ایک دن کتنا کا ہوگا؟ 1000 سال کا۔ اسی طرح گویا اس حساب سے 2,88,00,000 سال کا ایک حقبہ ہوگا، اور قرآن نے کہا ہے احقابا۔ یہ زمانہ 2,80,00,000 ختم ہوا، پھر دوسرا زمانہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ مدتوں گزر جائے گی لیکن عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اپنے فضل سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر ابن العباس رضی اللہ عنہ سے مقدار حقبہ اس کے بجائے 70 سال دی ہے، باقی حساب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے بچائے، اپنے فضل سے بچائے۔ سنیے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ احقاب کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک حقب ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا۔ ان احقاب کی صحیح مدت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا، اور ایک سال 360 دن کا، اور ہر دن دنیا کے 1000 سال کا ہوگا۔ ان جہنمیوں کو نہ تو کلیجے کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، نہ کوئی اچھا پانی پینے کو ملے گا، ٹھنڈک کے بدلے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور کھانے پینے کی چیز بہتی ہوئی پیپ ملے گی۔ وہ جو زخم میں ہو جاتا ہے نا، اللہ بچائے۔ حمیم اتنے سخت گرم پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد حرارت کا کوئی درجہ نہ ہو، یہ آخری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باعث بات اپنے فضل سے ہم سب کو بچائے۔ جی کہتے ہیں کہ جہنمی لوگوں کو لہو، پیپ، پسینہ، آنسو اور زخموں سے بہتے ہوئے خون اور پیپ وغیرہ کو اس گرم چیز کے مقابلے میں اس قدر سرد ہوگی جو بجائے خود عذاب ہے اور بے حد بدبودار ہے، یہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ سنتے ہیں کبھی کبھی ہم فجر میں پڑھتے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، جی نہ انسان کی بھوک ختم ہوگی نہ اس سے کوئی سیرابی ہوگی۔ وہ تو ایک اللہ پاک کا کیا ہوگا دوستو؟ اللہ پاک کا
عذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اللہ کا عذاب ہوگا. جی اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم کو اور آپ سب کو محض اپنے فضل سے نجات عطا فرمائے. بس بابا بس کر. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.